مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم دلی میں ایک سیمینار میں تھے، اور سیمینار تھا فہم قرآن کے اصول جدید تناظر کے اوپر۔ قدیم دور میں فہم قرآن کے اصول کیا تھے؟ وہ تو اس زمانے میں مفسرین نے بیان کیے، آج کے زمانے میں جبکہ سائنسی تحقیقات کا زمانہ ہے، اور سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں قرآن کے سامنے جو سوالات پیدا ہوئے ہیں تو ان سوالات کا ہم کیسے حل کریں گے؟ مثلا فرض کیجیے، میں مثال بتاتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ گائے کے تھنوں سے میں جانور کے تھنوں سے میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم ہر زمانے میں انسان دیکھتے تھے گائے، اونٹنی اور دوسرے دودھ دینے والے جانوروں کے یہاں سے دودھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج اس وقت جو نئی ریسرچ ہوئی ہے اس میں اس پر بھی غور ہوتا ہے کہ دودھ سفید کیسے بنتا ہے، اس پر بھی غور ہوتا ہے کہ دودھ میں شوگر کتنا ہوتا ہے، اس پر بھی غور ہوتا ہے کہ دودھ میں انفیکشن کیسے ہوتا ہے، اور اس پر بھی غور ہوتا ہے کہ دودھ میں ملاوٹیں اور گھر گندگیاں کیسی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام تحقیقات کو سامنے رکھ کر کے اب قرآن کے آیت کو سمجھنا۔ یا مثلا عورت ہمیشہ سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، آج ماڈرن عورتیں جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اپنے بچوں کو دودھ پلانا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے تو ہم سمارٹ نہیں رہیں گے، ہماری چھاتیاں گر جائیں گی، اور چھاتیاں ہماری ٹائٹ رہنی چاہیے، سمارٹزم کا مسئلہ یہ ہے۔ لیکن آج کی تحقیقات میں جو ثابت ہوا ہے کہ جو عورت اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے اس کی چھاتی کو کینسر کیسے ہوتا ہے، برسٹ کینسر کیسے زیادہ ہوتا ہے، اور چھاتی اور دودھ پلانے کے نتیجے میں اس کا بدن جو پریگننسی کے زمانے میں ڈھیلا ہو گیا تھا وہ دودھ پلانے کی وجہ سے ٹائٹ فٹ کیسے ہو جاتا ہے، اور اگر بچے کو دودھ نہیں پلایا جائے گا تو بچے کو اثرات تمام تحقیقات کی روشنی میں اب پڑھنا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین۔ یا مثلا پہلے زمانے میں اتنا لوگ جانتے تھے کہ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اس وقت چونکہ تحقیقات کا زمانہ ہے اس پر بھی ریسرچ ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی چھتا کیسے بناتی ہے، اس میں جیومیٹری کے کون سے اصول استعمال کرتی ہے، جیومیٹری جو سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر مٹیریل کون سا استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مضبوط تو رہے لیکن گرنے نہ پائے اور ہلکا بھی ہے، وزن زیادہ نہ ہونے پائے، اور اس کے بعد پھر وہ کالی کیسے ترتیب دیتی ہے اور سیٹنگ کیسے کرتی ہے کہ خود کے رہنے کے لیے الگ اور شہد اسٹاک کرنے کے لیے الگ، یعنی گودام الگ بنانا ہے اور ریجنریٹ سب کوارٹر الگ بنانا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا سسٹم کیسے ہوتا ہے کہ ان کی کوئنگ کیسے کام کرتی ہے، ان کے میلوں کا کام کیا، ان کے فیمیلز کا کام کیا ہے، اور یہاں سے آگے پھر ان کے اندر چیک کرنے کا ریکارڈ کون سا ہوتا ہے کہ شہد جو لایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کے بعد پھر وہ رات کے اندھیرے میں راستے کیسے معلوم کر لیتے ہیں، اندھیرے میں کیسے وہ اپنے چھتے پر پہنچ جائیں گے، غلط راستے پر نہیں جائیں گے، اور وہ جو شہد کی مکھی ہے وہ راؤنڈ کاٹ کر کے چلتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ شہد کی مکھیوں کے پاس ویدر کو جاننے کا سسٹم کیا ہے، اس لیے کہ شہد کی مکھیاں جانتی ہیں اگر گرمی زیادہ ہو گئی تو ہمارا شہد پگھل جائے گا، اگر شہد پگھل جائے گا تو ہم مر جائیں گے اس میں، لہٰذا جو ہی گرمیاں تیز ہو جاتی ہیں یعنی 33 ڈگری سے جو ہی آگے چلا جاتا ہے تو شہد کی مکھی فوراً وارننگ ہو جاتی ہے گرمی زیادہ آ گئی، اور اس کے بعد پھر گروپ لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے پروں کو چلاتے ہیں اور اندر کی گرمی کو باہر نکالتے ہیں۔ اب ان تمام تحقیقات کو جب ہم پڑھیں گے پھر ہم پڑھیں گے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اب شہد کی مکھی کی ایک عالم آئے تھے امریکہ سے اور اردو بولنے والے تھے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا صاحب قرآن کریم کے فہم کے اصول تو مجھے بیان نہیں کرنے، وہ تو علماء یہاں بیٹھے ہیں وہ خود ہی بیان کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں جب مدرسہ نہیں ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ ہوگا نا کہتے کہ میں امریکہ میں بزنس کرتا ہوں اور اتفاق سے بزنس کی وجہ سے مجھے کسی شہر میں جانا پڑا، اتفاق سے جمعے کا دن تھا، میں سوچتا رہا کہ شاید آج میرا جمعہ زندگی میں پہلی مرتبہ چھوٹے گا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ شہر کے اندر جمعہ پڑھانے والا کوئی ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں، کہتا معلوم کرتے کرتے پتا چلا کہ کسی محلے میں کچھ مسلمان ہیں، میں چلا گیا وہاں اور جا کر کے دیکھا کہ ہاں کچھ مسلمان ہیں، وہ ٹوپی والے داڑھی والے مسلمان ہیں، تو مجھے تھوڑا سا یقین ہو گیا کہ نہیں جمعہ پڑھ لوں گا میں انتصاب۔ خیر وہ ایک ہال میں جمع ہو گیا، اور ہال میں جمع ہونے کے بعد جمعہ پڑھنے کی تیاری، تو امام صاحب نے جب جمعہ پڑھایا تو انہوں نے پہلے خطبے میں الحمد شریف، دوسرے خطبے میں بھی الحمد شریف، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں بھی الحمد شریف اور دوسرے رکعت پڑھائی تو اس میں بھی الحمد شریف، اور اس میں سلام کہتے ہیں عطیہ میں بھی الحمد شریف اور سلام کہتے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا ایسا نہیں تھا یہ کیوں تھی وہاں، لیکن میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکا،
میں نے سوچا کہ جمعہ تو برباد ہو ہی گیا، چلو واپس ظہر کی نماز پڑھ۔ ظہر کی نماز پڑھ کر کے میں باہر نکلا تو میں اتفاق سے وہ دوسرے ہال میں بیٹھ کر کے چائے پی رہے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا، تو میں نے سوچا چلو میں بھی جاتا ہوں، میں بھی اندر چلا گیا تو چائے پینے کے لیے بیٹھا۔ تو اب جب چائے پیتے پیتے تھوڑی ان سے بات چیت ہوئی اور اس کے بعد پھر معلوم ہوا آپ کون، کہاں کے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی آپ کہاں کے ہو اور یہاں کیسے آئے، تو میرا اپنا تعارف کرایا، بات ہوئی۔ اس کے بعد میں نے ان سے امام صاحب سے کہا، میں نے کہا امام صاحب یہ جو آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی یہ کیا نماز تھی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا لگا آپ نے پہلی رکعت میں بھی الحمد، دوسرے رکعت میں بھی الحمد اور خطبے میں بھی الحمد، دوسرے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ امام صاحب نے کہا اس کے علاوہ ہمیں کچھ یاد ہی نہیں، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان کے پاس اتنا یاد ہے۔ وجہ یہاں کوئی سکھانے والا ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو وہاں تھے وہ سارے کے سارے ارب پتی لوگ ہیں، وہ مختلف مسلم ملکوں سے آئے ہوئے وہاں دولتیں کما رہے تھے اور دینی حالت یہاں پہنچی تھی۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے مولانا نے کہا، کہتے ہیں یہ جو ہمارے مدرسے ہیں انہی مدرسوں کے توفیل سے ہمارے پاس علماء ہیں، انہی مدرسوں کے توفیل سے ہمارے پاس مصنفین ہیں، انہی مدرسوں کے توفیل سے ہمارے پاس مبلغین ہیں، انہی مدرسوں کے توفیل سے ہمارے پاس اسکالر ہیں، انہی مدرسوں کے توفیل سے ہمارے پاس مفسرین ہیں، انہی مدرسوں کے توفیل سے ساری چیزیں ہیں۔ یہی مدرسے ہیں جہاں سے وہ افراد پیدا ہوتے ہیں جو افراد آگے چل کر کے مسلمان معاشرے کے ہر طبقے کی ہم ضرورت پوری کرتے ہیں۔